الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لاہو قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشش نگاہ عرفاں گر چراغ حرم نہ ہوتا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، اللہ پاک جل وعلا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام کم و بیش مبعوث فرمائے۔ سب سے آخر میں اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر تمام انبیاء کا امام بنا کر آمنہ کا در یتیم بنا کر عبداللہ کا نور نظر بنا کر اپنا محبوب ہمیں عطا کیا اور
آج کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث نعمت، باعث راحت، باعث نجات ثابت ہوئی۔ اللہ نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت قرار دیا، قرآن نازل کیا، اسے تمام جہانوں کے لیے ہدایت قرار دیا۔ اپنی ذات کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے پالنہار قرار دیا اور اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، چنانچہ آپ اشرف الانبیاء، اختب الانبیاء، اطیب الانبیاء، وراء الوراء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مبعوث فرمائے گئے۔ گرامی قدر، آج کی تشریف آوری سے پہلے ہم اگر مختصر سا جائزہ لیں، تاریخ کے جروں کو سجا کے، تو یہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ زمانے کی حالت آج کی تشریف آوری سے پہلے بہت خراب تھی۔ لوگ انسانوں جیسی نہیں، درندوں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ کسی کے کوئی حقوق نہیں تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ پوری دنیا کے اندر مہذب اور غیر مہذب اقوام میں یہی قانون رائج تھا۔ کسی علاقے میں تھوڑا ظلم ہو رہا تھا، کسی علاقے میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا۔ مزدوروں کے کوئی حقوق نہیں، کسانوں کے کوئی حقوق نہیں، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، بچوں کے کوئی حقوق نہیں۔ بس ایک حق تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی سب کے سب۔ یہ تو دنیاوی لحاظ سے حالت ہے، اور مذہبی لحاظ سے دین ابراہیمی تو لوگ بھول چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے، پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹ چکے تھے۔ کتابیں ان کے پاس موجود تھی، تورات بھی تھی، زبور بھی تھی، انجیل بھی تھی، مگر ان کو بھول چکے تھے اور اپنی مرضی سے بہت ساری تبدیلیاں، بہت ساری تحریفات ان کتابوں کے اندر کر ڈالی تھی۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ خانہ کعبہ، جو توحید کے علمبردار نے تعمیر کیا تھا اور باپ بیٹا نے مل کر تعمیر کیا تھا، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور جس کے تعمیر کے بعد لوگوں میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کیا تھا وَأَذَّنَ بِالنَّاسِ فِي الْحَجِّ، لوگوں میں اے ابراہیم حج کا اعلان تھا۔ وہ خانہ کعبہ، اس خانہ کعبہ کے اندر مشرکین مکہ نے 360 بت رکھ دیے تھے۔ یہ حالت تھی مذہبی طور پر۔ حج بھی کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی حج ہو رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے بعد سے جاری تھا، مگر اس میں تبدیلیاں اتنی کر ڈالی تھی کہ حج کے جتنے مقامات تھے، منا ہے، مزدلفہ ہے، اور جو دوسرے مقامات ہیں، وہاں پہ بت رکھ دیے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی بت اور حج کے تمام مناسک اہم مقامات پر بھی بت۔
پہلے بتوں کی سلامی ہوتی تھی، بعد میں طواف ہوتا تھا۔ پہلے بتوں کی سلامی ہوتی تھی، بعد میں حج کیے جاتے تھے۔ آنے سے پہلے بھی جانے کے بعد سفر پر جاتے تھے تو بتوں کے سامنے پہلے فال نکالتے، یہ پوزیشن تھی۔ اور دین کو اس قدر تبدیل کر دیا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، مرد دن کو عورتیں رات کو۔ کہتے تھے ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، یہ اس قابل نہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے۔ اندازہ کریں، درندگی کا یہ عالم تھا کہ زمین پر پڑا ہوا خون چاٹ جاتے تھے، زندہ جانوروں کے گوشت اتار لیتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، چلتی تھی، اور پوزیشن یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہوتی تھی، سینکڑوں سال چلتی رہتی ہے۔ یہ اہل مکہ کا اور باہر کی اقوام کا بھی تقریباً یہی حال تھا۔ کوئی تھوڑی سی مہذب قومیں تھیں، یہ کیسر و کسرا کے اقوام کچھ مہذب۔ اس عالم میں کہ زمانے کی یہ حالت، اللہ نے اپنے پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی طرف مبعوث کیا۔ آپ ایسے لوگوں کی طرف آئے، اس طرح کے اقوام کی طرف آئے، اور پھر جن لوگوں کی طرف آپ مبعوث ہوئے وہ بالکل چٹے، ان پڑھ اور جاہل، سخت تھے، سخت گیر تھے، لڑائیاں لڑنے والے، مزدوروں کے کوئی حقوق نہیں، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یتیم بچیوں کی ایسی حالت تھی کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ان سے شادیاں نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا، داہیہ کلبی اس کا نام تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بہت بڑا گناہ ہے، میں اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا وہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ 100 سال کا کافر اور مشرک بھی جب گواہی دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو کہنے لگا کہ میرا گناہ بہت بڑا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون سا میرا گناہ ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بچی پیدا ہوئی، میں گھر سے نکل گیا، کیونکہ ابو جہل نے پابندی لگا رکھی تھی کہ جس کے بچی پیدا ہو وہ مجھے زندہ نظر نہ آئے، تو میں گھر سے نکل گیا۔ کوئی بچی 5-7 سال کی ہو گئی، میں گھر واپس آیا۔ اب میری محبت یہ چاہتی تھی کہ میں بچی کو کچھ نہ کروں، اس سے محبت کروں، اس سے پیار کروں، اور بچی بھی یا رسول اللہ بڑی پیاری تھی۔ میں آیا، میری گود میں بیٹھ گئی، مجھ سے پیار کرنے لگی، لیکن یا رسول اللہ ادھر ابو جہل کا خیال آتا تھا جس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جس کے بچی پیدا ہو زندہ نہ رہے، اور غیرت بھی آ رہی تھی کہ بچی کو بیاہوں گا، کوئی مجھ سے آ کے رشتہ مانگے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، آر بھی آ رہی تھی۔ آخر یا رسول اللہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بچی کو قتل کر دوں گا۔
اسے زندہ دفن کر۔ میں نے اس بچی کو ساتھ لیا، میں نے کہا بیٹا سیر کو جانا۔ بچی میرے ساتھ چل پڑی، کھیلتی جا رہی تھی۔ گھر سے نکلے، بازار میں داخل ہوئے، بازار سے نکلے، جنگل پہنچے۔ جب جنگل میں گئے تو یا رسول اللہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ وہ میرا ہاتھ بٹا رہی تھی، میرا پسینہ پوچھ رہی تھی ابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں کوئی جواب نہیں دیتا تھا، میں گڑھا کھودتا رہا۔ جب قد آدم گڑھا کھود لیا تو میں نے بچی کو اس میں پھینک دیا، گڑھے میں اتار دیا۔ اس کو پتہ چل گیا، رونے لگی، کہنے لگی ابا جی آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، آپ مجھے اس میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مٹی ڈالنا شروع کی، وہ روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، مجھے واسطے دیتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ آخر میں نے مٹی ڈال دی، اس کی سانسیں بند ہو گئی، وہ زندہ دفن۔ یا رسول اللہ یہ میرا اتنا بڑا گناہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کا کلمہ بھی پڑھ لوں تو رب کریم مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ سن رہے تھے حضور علیہ السلام رحمت للعالمین شفیع المسلمین، اور رو رہے تھے، صحابہ کرام بھی رو رہے تھے۔ فرمایا گناہ تو تیرا بہت بڑا ہے، تیرا گناہ تو بہت بڑا ہے، لیکن تو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کی تشریف آوری تمہارے لیے رحمت ہے، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، گناہگاروں کے شفیع بن کر آئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدعقیدیوں کی وجہ سے، اپنے غلط کاموں کی وجہ سے، اپنے غلط رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے غلط طریقوں کی وجہ سے، دین کو بگاڑنے کی وجہ سے آگ کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے، اس کے کنارے پہنچ چکے تھے، گویا جہنم میں گر رہے تھے، جہنم میں جا رہے تھے۔ ہم نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، تمہیں ہم نے جہنم سے بچا لیا۔ اس لیے آپ کے دادا کو خواب آیا، بڑا عجیب خواب، یہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں، آپ سناتا جاؤں دلچسپی کی باتیں۔ حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے یہ پہلے کی بات ہے کہ آپ دادا خواب دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے نہایت شاندار، پھلدار، میووں سے لدا ہوا ہے، اس کی ٹہنیاں آسمان کو چھو رہی ہیں اور اس کی جڑیں زمین میں انتہائی گہرائی ہیں، زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اور وہ نور اس طرح کا ہے کہ آفتاب کی روشنی سے اس کی روشنی 70 گنا سے آتی ہے۔ تو جناب عبد المطلب یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ جو روشنی ہے نا، ضیاء پاشی ہے، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے 70 گنا ہے۔ ایک طرف وہ درخت ہے جو پھلدار ہے اور اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے انسان، اور دوسری طرف روشنی ہے کہ جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی 70 گنا زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ضیاء پاشی، اس کی وسعت، اس کی بلندی کے اعتبار سے وہ روشنی دم بدم بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ یہ روشنی کبھی ظاہر ہوتی ہے، کبھی مخفی ہو جاتی ہے، کبھی یہ روشنی پیچھے چلی جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، کبھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور قریش کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اس درخت کے ساتھ چپٹے ہوئے، اور پھر دیکھا کہ قریش کی جماعت ہے جو اس درخت کو کاٹنا چاہتی ہے، اور پھر ایک نوجوان ظاہر ہوا ہے جو انتہائی حسین و جمیل ہے،
بہت خوبصورت ہے۔ وہ نوجوان جو لوگ درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں ان کو پیچھے دھکیل رہا ہے، ان کا مقابلہ کرتا ہے، کسی کی آنکھیں نکال دیتا ہے اور کسی کی پسلیاں توڑ دیتا ہے۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس پھلدار درخت کے قریب میں جانا چاہتا ہوں، اور جب میں اس کے قریب جانا چاہتا ہوں، اس کا پھل لینا چاہتا ہوں، تو وہ نوجوان مجھے بھی روک دیتا ہے کہ ابھی ٹھہریے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیوں، مجھے کس لیے روکا؟ اس نے کہا یہ انہی لوگوں کا حصہ ہے، یہ پھل، اس درخت کا پھل انہی لوگوں کا حصہ ہے جن کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جناب عبد المطلب نے تو پہلے ہی دنیا سے چلا جانا ہے، اور یہ کہ جو بعد میں آئیں گے۔ آخر جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بچش میں نم، میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر یہ خواب میں نے ایک مذہبی کہنا کو سنایا۔ کہنا عورت بھی ہوتی تھی، مرد بھی ہوتے تھے، یہود و نصارہ کے خصوصاً یہودیوں کی عورتیں مرد کہانت کرتے تھے، یعنی وہ بڑے عالم لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، اور خوابوں کو سن کر ان کی تعبیر لگانا اور آئیڈیا لگانا اور مسائل بتانا لوگ عام طور پر کاہن لوگوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو جناب عبد المطلب بھی ایک جانی پہچانی مانی کہنا عورت کے پاس گئے، اس کو جا کر یہ خواب سناتے ہیں۔ تو کہنا عورت کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کا ایک رنگ آتا ہے، ایک رنگ جاتا ہے، پریشان۔ وہ دیکھ رہے ہیں جناب عبد المطلب کہ یہ عورت پریشان کیوں ہو گئی ہے۔ کہنا بولی بابا جی اگر یہ آپ کا خواب سچا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری صلب سے، تمہاری پشت سے، تمہاری نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نور ہدایت مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گا، اور قرہ ارضی کے لوگ اس کے دین کی پیروی کریں گے۔ قرہ ارضی کے لوگ اس کے دین کی پیروی کریں گے۔ شاعر نے کیا خوبصورت کہا، ہر دور میں ہر زبان پہ رہا آپ ہی کا ذکر۔ یہ حضور سے پہلے کی بات ہے، جناب عبد المطلب کا خواب، ہر دور میں ہر زبان پہ رہا آپ ہی کا ذکر، دی ہر نبی نے جس کی خبر وہ آپ ہی تو ہے، کہ حضور آئے تو سر آفری میں چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں کا نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، خرد کی شمع فروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے سے سمجھ آئی، ضمیر اس گھر سے نسبت نہ رکھے گر لوح پیشانی، کہ کشکول گدائی ہے درویشی ہو کے سو